لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس ماہ کی 12 تاریخ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے ان سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، برتھ ڈے کے ہیں، تذکرہ کرنا، نبی پاک کی باتیں کرنا، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ، میرے نبی کی باتیں کب سے ہو رہی ہیں؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے، نہ اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو میرے نبی کی باتیں، میرے نبی کا تذکرہ، میرے نبی کا میلاد ساری کائنات سے پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک کو 40 سال تک پتہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک دن میں کہہ رہے انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی دے دی گئی ہے، نبی بھی بنا دیا گیا ہے۔ ایک دن کا بچہ، ایک دن میں آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے کتاب بھی دے دی گئی ہے۔ ہمارے نبی کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ جب خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو فوراً دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے جو یہ خانہ کعبہ کو آباد کرے۔ تو نبی دعا کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ آنے سے پہلے تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جو میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ کا نام بھی پہلے ہی بتا دیا گیا، کیونکہ آپ کا نام آسمان میں احمد ہے، وہ پہلے ہی بتا دیا گیا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ جب نبی پاک کو وہ واقعات یاد دلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہوا نمرود سے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ نمرود جب جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے؟ یہ نبی پاک کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ یہ استفہام میں انکاریہ، جیسے ہم کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے، کیا تم سن نہیں رہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ جب جھگڑا ہو رہا تھا؟ سورہ فیل میں دیکھیں، یہ واقعہ بھی نبی پاک سے پہلے کا۔ ابراہہ ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ نبی پاک کے آنے سے پہلے کے واقعات اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ نہیں تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ارواح کو جمع کیا۔ نبی پاک کا تذکرہ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ ساری باتیں ان کے آنے سے پہلے ہو رہی ہیں۔ تو نبی پاک کا تذکرہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے۔ نہیں ایک مرتبہ نبی پاک نے جبریل سے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ایک تارا چمکتا تھا، ہر 70,000 سال کے بعد میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی پاک نے اپنا امامہ پیچھے کیا،
وہ تارا نبی پاک کی پیشانی میں چمکا. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہی تارا ہے. تو نبی پاک کب سے ہیں؟ جب یہ الفاظ بھی نہیں تھے، ساری کائنات بھی نہیں تھی. نبی پاک کا تذکرہ جب سے ہو رہا ہے. نبی پاک کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، باتیں کرنا، یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے، نبیوں کا بھی طریقہ ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ کا بھی طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر ہی بلند کر دیا. آپ کا نام لینا، آپ کا تذکرہ کرنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے بلند کر دیا ہے. نہیں فرمایا بَلِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ آپ کی شان ہر لمحے بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے ہر لمحے. نہیں آخری بات کروں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر. اللہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ ساری تفاسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ نبی کا ذکر ہوتا رہے گا. کائنات میں ایسا وقت آ سکتا ہے کیونکہ کائنات ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، لیکن ایسا وقت نہیں آئے گا کہ نبی کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک پر درود بھیجتا ہے. تو سے پتہ چلا میلاد منانا، نبی پاک کا ذکر کرنا یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا. جو یہ ذکر نہیں کرتے، میلاد نہیں مناتے، ان کو اپنی قسمت پر افسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.